ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان کے نیکسٹ ہاف میں ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے؟ لیٹس ہیو اے لک آن ٹاپ سٹوریز. حکومت کے لیے سوچنے کا مقام. ایک سروے رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 9 پاکستانی طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند، مگر بھاری بھرکم فیس کی وجہ سے 90% طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول خواب بن گیا. علم حاصل کرنا سب کا حق ہے. پنجاب میں خواجہ سراؤں کو تعلیمی اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر داخلہ دینے کا فیصلہ. مفت کتابیں اور فیس میں بھی خصوصی رعایت دی جائے گی. بابر اعظم کا T20 کی عالمی رینکنگ میں دوسرا نمبر. انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کی پہلی پوزیشن برقرار. بالرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر. پاکستان کے عماد وسیم 10ویں نمبر پر موجود. ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی. تو جی جناب، ایک اہم موضوع فرا، بہت اہم موضوع. ملک میں سب سے زیادہ مسئلہ اس چیز کا ہے کہ طالب علم آخر کریں تو کرے کیا، اور پھر اگر کرنا چاہیں تو کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہم وہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ملک میں اعلیٰ تعلیم کا حصول 90% طلباء کے لیے محض خواب بن کر رہ چکا ہے. حال ہی میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 9 پاکستانی طالب علم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے خواہش مند تو ہیں، مگر یونیورسٹی کو عام آدمی کی پہنچ سے دور بھی قرار دے رہے ہیں. اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی جیسے کہا گیا یونیورسٹیز کو کہ وہ اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں، تو انہوں نے فیسوں میں اضافہ کیا، جس کے نتائج ہیں وہ طلباء کے اوپر اور ان کے جو سپورٹرز فیملی والدین کے اوپر ہیں. سروے جو کیا گیا اس میں ہر 5 میں سے 2 طلباء یعنی 42% ماسٹرز تک ڈگری حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں. ہر 3 میں سے 1 یعنی 32% جو ہیں وہ PhD کی ڈگری کا حصول کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں. مگر سروے میں 83% جو ہیں وہ مہنگی فیسوں کے باعث جامعات کو عام آدمی کی استطاعت سے باہر قرار دے رہے ہیں. اور صرف 17% نے پہنچ میں ہونے کا بتایا. سروے میں 39% طلباء نے فیسوں کی ادائیگی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت یا مختلف اداروں پر مبنی کوئی مجموعہ بنانے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے. صرف 1% نے نجی اداروں کو جامعات کی فیس دینے کا کہا ہے. دنیا کے مقابلے میں پاکستانی تعلیمی نظام کے معیار کے اوپر جب سوال کیا گیا تو 35% طلباء نے اسے اوسط درجے کا قرار دیا، جو کہ پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہوپ فل ان کی طرف سے ریٹنگ ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں تمام جو امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز کی نئی ہے رینکنگ میں نمبر. اور فرا آپ کو پتہ ہے جب سے یہ سیمسٹر سسٹم ہوا ہے پڑھائی بہت آسان ہو گئی ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے اور پھر آپ نے بھول جانا ہے. اور مڈز میں جو آنا ہے وہ فائنلز میں نہیں آئے گا. آپ مڈز کا فائنلز میں ہی بھول چکے ہوتے ہیں. جب آپ 4 سال پورے کرتے ہیں تب تو ماشاءاللہ آپ کمال کے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سو موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. السلام شاہ صاحب، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. فرمائیے گا، گیلپ سروے میں 10 میں سے 9 پاکستانی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. قصوروار کون ہے، طلباء یا ہمارے تعلیمی نظام؟ دیکھیں جی، میں اس ساری ڈسکشن کو سن رہا تھا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طلباء کو بھی یہ نہیں پتا کہ جس معیار کی تعلیم پاکستان میں مل رہی ہے یہ معیار کوئی کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نہیں ہے جس کو ہم کو رینک کر سکیں. اور جس خواب کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی معیاری تعلیم اور ایک اعلیٰ قسم کی ڈگری ملنی چاہیے، پاکستان کا پورا تعلیمی نظام اس میں جو کم پڑھا لکھا ہے اس میں انیشیٹو کی پاور، اس میں کریٹیوٹی پھر کچھ ہوتی ہے. زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کی حالت آپ اندازہ لگا لیجئے. پاکستان میں PhDs کا سمندر آ گیا، ایک طوفان آ گیا، اور یہ سب کے سب PhDs پڑھانے سے زیادہ نہیں سوچ سکتے. ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سکل اچھی نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے، ان میں لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں، ان میں پاور آف انیشیٹو نہیں ہے. ایون پاکستان میں کئی آپ کو ایسے PhDs ملیں گے جن کا انٹرپرینیورشپ پہ PhD ہے لیکن وہ خود انٹرپرینیور نہیں بن سکتے. لیڈرشپ پہ PhD ہے لیکن وہ خود لیڈر نہیں ہے. کمیونیکیشن سکل پہ ان کی PhD ہے لیکن انہیں کلاس پڑھانی پڑے تو وہ کلاس میں پریزنٹ نہیں کر سکتے. سو یہاں کوالٹی ایجوکیشن مسئلہ ہے، اعلیٰ تعلیم مسئلہ نہیں ہے. شاید اعلیٰ تعلیم جو ہے، تعلیم بڑھنے کے ساتھ تو بندہ زیادہ ایکٹیو سٹیزن بنتا ہے، زیادہ باشعور انسان بنتا ہے، زیادہ ایک کہہ لیجئے ذمہ دار شہری بنتا ہے. یہاں پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو بزدل، آپ کو ان میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ملے گی. اور وہ صرف اور صرف کسی نے میتھ کے PhD سے پوچھا کہ میتھ کا کیا سکوپ ہے، وہ بڑا سوچے پڑ گیا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ میتھ کا سکوپ یہ PhD ہونے کا، MPhil ہونے کا، کہ اس کی ٹیوشنز بڑی زیادہ ملتی ہیں. بہت اچھے. اچھا یہ بھی بتائیے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ پلیجرزم اس کی وجہ ہے، یا پھر جیسے ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے
کہ پڑھتے ہم وہ ہیں اس میں نوکریوں کے امکانات زیادہ ہیں, یہ میرے کزن نے کر لیا, یہ ڈگری کر لو, اس سے تمہیں جو ہے نا بڑی اچھی آگے سروس مل جائے گی, روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. تو وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنا پیچھے ہیں؟ اور ایک اور بات, آج کل گوگل وغیرہ بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس اسکل ہے, آپ ٹیلنٹڈ ہیں, تو آپ آئیے, آپ کو ہم نوکری دیں گے, ملازمت دیں گے, مواقع دیں گے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں اس سروے کو؟ دیکھیں, جو سٹینڈرڈ ہے, یعنی ایک ورڈ ہے سٹینڈرڈ یا ٹرینڈ کسی بھی چیز کا ہونا, اس کے بننے کے بے شمار فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ اس طرح کی تعلیم جو مل رہی ہے پاکستان میں, ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں میں نمبروں کی ریٹ ریس بڑھی ہے. ایسے کئی پرائیویٹ ادارے آئے ہیں جو انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کرواتے ہیں, یا پھر کہہ لیجئے علاقے بھر میں, ضلع بھر میں پہلی پوزیشن اور ایک گاڑی بھی ملے گی. یہ سب کے سب آپ انعام دینے لگ پڑے رٹا لگانے والے رٹو توتوں کو. ہم نے کبھی کریٹیوٹی پہ اپریشیٹ نہیں کیا, ہم نے کبھی ایتھکس اینڈ مورلز کے اچھا ہونے پہ اپریشیٹ نہیں کیا. ہم نے آج تک کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم نے اسے کرٹیسائز کیا ہے, کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. یہاں تک کہ جو نمبر لیتا ہے اور میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے, تمام پرائیویٹ کالجز میں جنگ چلتی ہے کہ اس کو ہم فری ایڈمیشن بھی دیتے ہیں, ایک مہران گاڑی بھی دیتے ہیں, یہ ایڈمیشن ہمارے کالج میں لے لے, کیونکہ کالج نے مارکیٹنگ کا بجٹ, وہ مارکیٹنگ کا بجٹ جس سے ایڈمیشن لینے تھے وہ اس بچے پہ لگا دیے. یہ سب کے سب جو نمبروں والے سٹینڈرڈ بنے ہیں, اور لوگوں کا ویسے ہی شعوری سطح کو بہت اچھی نہیں ہے. اس سے دکھ کی بات, یہ نمبر ختم ہونے لگ پڑے, اور وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے جو چاہیے دنیا کو, جو فرا سعدیہ کہہ رہی ہیں کہ سکلز والے بندے چاہیے, قابل لوگ چاہیے, وہ ہماری ترجیح پہ نہیں رہے اور وہ ہم بنا بھی نہیں رہے. بالکل ٹھیک. یہ بتا دیجئے کریئر کاؤنسلنگ کتنا اہم جز ہے جو پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے؟ پری انجینئرنگ کرنی ہے یا پری میڈیکل کرنا ہے؟ ایک وقت آیا سب آئی ٹی کی طرف چلے گئے, پھر ایم کام کی طرف چلے گئے, بی بی اے ہونا شروع ہو گئے, اب سی اے والا معاملہ چل پڑا, سب اے سی سی اے کرتے رہے اور ابھی تک اے سی سی اے ہی کر رہے ہیں. کوئی کریئر کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہے کہ آپ کا دماغ فلاں جگہ پہ زیادہ لگتا ہے, آپ وہ کر لیں؟ میں ایک یہاں مزے کا واقعہ یہ سنانا چاہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں, تو بڑے وہ صاحب دعا ہیں, دور دور سے لوگ ان کے پاس دعا کرانے آتے ہیں. تو چند دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ میاں یہ بتاؤ کہ کیا سی ایس ایس کا رجحان بڑھ گیا کمپٹیشن ایگزامز دینے کا؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں آپ کی بات, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس اگر 100 بچے آتے ہیں تو 100 بچوں میں سے آدھے بچے ایسے ہوتے ہیں جو مقابلے کا امتحان دے کر کوئی اعلیٰ سیٹ, بہتر ایک کہہ لیجیے بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں. یہ پہلے اتنا یہ بھی رجحان نہیں تھا. ہمارے ہاں پوری کی پوری جو ہماری قوم ہے, ہماری قوم کے جتنے ٹارگٹس ہیں ڈگریز کے, ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ تمہیں سوٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ ٹیلنٹ تمہارے پاس ہے, تم نے خود کو ڈسکور کیا ہے, کبھی اپنے اندر جھاتی ماری ہے, کبھی اپنی تلاش کی ہے, کبھی اپنی بیسٹ اسٹرینتھ کو ڈھونڈا ہے. ہم تو ڈسکریج کرتے ہیں, ہم سوالوں کو ڈسکریج کرتے ہیں, ہم پیشن کو فالو کرنے کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم بچہ اگر اپنا خواب بتائے بچپن سے اپنے والدین کو یا ٹیچرز کو یا یونیورسٹی کالج میں کو بڑا کریٹیو ہے اور خواب بتائے کہ میں نے رائٹر بننا ہے, ہم ڈسکریج کرتے ہیں. جب آپ ڈسکریج کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو رٹو توتوں والی قوم ملے گی اور آپ کو پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج پوری ملے گی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, جرمنی نے پچھلے دنوں شاہ صاحب ایک اپنا شیئر کیا کہ ہمیں آئندہ 10 سالوں میں نا بہت زیادہ ان فیلڈز میں لوگ چاہیے ہوں گے, اور انہوں نے انالیسز اپنا دیا کہ آئندہ جو یوتھ ہے نا وہ ان ایریاز میں اگر آئیں تو ہمارے پاس اتنے % کیپیسٹی ہوگی ان کو امپلائمنٹ دینے کی. ہمارے ہاں کتنی منسٹریز ہیں, کتنے ادارے ہیں, آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں پہ سرپلس ہو گیا ہے, یہاں پہ سیچوریشن ہے, یہاں پہ ملازمت ہے, یہاں پہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. پھر موٹیویشن اسپیچز آپ دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ سوچیں اور آپ ڈریم کریں اور آپ ارادہ کریں تو آپ بڑے ہو جائیں گے. طلبہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو افورڈ کرنے افورڈیبلٹی نہیں رہی. وہ بتاتے ہیں کہ ہم نوکریاں ڈگری جیب میں ہوتی ہے اور جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں, نوکری نہیں ملتی. تو بتائیے کہ یہ جو ایک اس کو کیسے ایک قومی پالیسی میں لے کے آ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان اور یوتھ بلڈ سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں پہلے تو اسٹیٹ کی بات آ جاتی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ ہر سال یہ بتائے ہمیں در اصل کتنے ڈاکٹر چاہیے. یہ نیڈ بیسڈ ڈگریز ہونی چاہیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے, ہمیں کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے, ہمیں کتنے ٹیکنوکریٹس چاہیے, ہمیں کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چاہیے. اگر یہ سب چیزیں گورنمنٹ اسٹیٹ اس کو آن کرے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دوسرا فرا دیکھیے, ایک بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ کہ ہمارے عجائب گھر میں اور ہمارے کامرس کالج میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے.
آپ جا کے کسی کامرس کالج کا وزٹ کیجئے, ایکڑوں میں کامرس کالج ہوں گے, پتہ نہیں سینکڑوں کامرس کالج ہوں گے, اور ان کی پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہے. آپ ذرا ٹیکنیکل کالجز کی طرف چلے جائیے, ٹیوٹا کی طرف چلے جائیے, جو اسکل بیسڈ ٹریننگز کروا رہے ہیں, آپ ان کی کوالٹی کا, ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجئے. پھر اس معاشرے میں ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو جی ہم کوئی بی ٹیک کروا رہے ہیں یا کورس کروا رہے ہیں, ڈپلوما کروا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹینڈرڈ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور بچے کی بڑی مشکل سے ایف ایس سی میں پاسنگ مارکس آتے ہیں, ہم ڈاکٹری کی طرف ڈال دیتے ہیں, پری میڈیکل کرتا ہے یا پری انجینئرنگ کرتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اس ٹریک پہ اس کی گاڑی نہیں چلنی چاہیے. آپ کی گاڑی میں فیول نہیں ہے, آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے, تو آپ موٹر وے نہیں لیتے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے, کچھ چھوٹی سے چھوٹی اسکل سیکھنی ہے, آپ قابل انسان بن جائیے, دنیا آپ کے پیچھے ہوگی. پورے شہر لاہور میں قابل پلمبر نہیں ملتا, پورے شہر لاہور میں ایک گاڑی ٹھیک کرنے والا صحیح نہیں ملتا. شاہ صاحب علامہ اقبال نے کہا ہے, اور آپ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا والدین بچے کس سے نہیں پوچھتے کہ تیری رضا کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پڑھنا ہے, پیسے میں تب دوں گا جب تم یہ ڈگری کرو گے, کوئی اور ڈگری کرنی ہے تو خود سے پڑھ لو. پھر اچھا دیکھیں, یہ جو سارا المیہ ہے اس میں ہم نہ تو سیلف ڈسکوری کو ہم انکریج کر رہے ہیں, نہ خود شناسی کی بات کر رہے ہیں, نہ خدا بندے کو خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ خود ہی کا مقام ہے جہاں اقبال کہتا ہے کہ ایک لیول آپ کے ٹیلنٹ, آپ کو پالش آپ نے اتنا کر لیا اپنے آپ کو کہ وہاں پر دنیا اور ساری اپرچونٹیز آپ کے لیے کھل گئیں, اور یہ حجاب ہٹ گئے سارے اس دنیا کے, اور آپ کو پتہ لگا کہ ہر چیز اب ممکن ہے, ناممکن کچھ نہیں ہے. یہ وہ لیول ہے جو آپ کی ایکسلنس کا لیول ہے, انسان کی پیک کا لیول ہے. لیکن یہاں پر تو دیکھیے ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ تو اگر کماتا ہے, تھوڑا کماتا ہے, پہلے تو کمانا چاہتا ہے, وہ راضی ہو جاتا ہے تھوڑے سے پیسوں پہ, اور اس کے بعد وہ کمانے کی جنگ میں آ جاتا ہے. وہ اس انکریمنٹ کی طرف, وہ سیلری بڑھانے کی طرف, وہ اپنے گریڈز بڑھانے کی طرف وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں لالچ کا وہ پہاڑ بن چکا ہوتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں خود کو بھی ڈھونڈوں, میں اپنے رانجھے کو بھی راضی کروں, میں نے کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے, میں نے سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یہ اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ پی ایچ ڈی ہو گئی یا ایم فل ہو گیا, اس کو لگژری ایجوکیشن کہا جاتا ہے, لیکن کیا یہ لگژری ایجوکیشن واقعی ہے کہ اگر آپ نے ایک لیکچرر لگنا ہے تو آپ کو ایم فل کرنا لازمی قرار دیا گیا, آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا. تو یہ لگژری ایجوکیشن کیسے ہے؟ وہ کر کے بھی نوکریاں نہیں مل رہی, آپ سمپل ایم بی اے کر لیں, آپ تو ٹیچنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر اسکالرشپس کا کم کر دینا, کیا یہ طلباء کے لیے بہت مشکل نہیں ہے کہ روزگار بھی ہو اور ساتھ وہ پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں کئی حصوں میں ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے آپ کو جو اکیڈمیز میں پڑھانے والے ٹیچر سے اس میں سے کوئی پوری اکیڈمی میں ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ملتا تھا جو بایولوجی کو یا بایولوجی کے ساتھ فزکس یا کیمسٹری پڑھا رہا ہوتا تھا. آج ایک بڑی تعداد بے روزگار انجینئرز کی ہے جو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, جو اکیڈمیز پڑھاتے ہیں. آپ کو بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ملے گی ان اکیڈمیز میں جو سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی جابز نہیں ہیں, لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, ہمارا تعلیم کا نظام اور ہمارا پڑھانے والا انڈسٹری سے واقف نہیں ہوتا. جب وہ انڈسٹری سے واقف نہیں ہوتا تو وہ بچے کو بھی پروفیسر ہی بنا دیتا ہے, وہ بچے کو بھی ٹیچر بنا دیتا ہے. اگر وہ خود اچھا ریسرچر نہیں ہے تو وہ بچے کو ریسرچ کرنے کیسے سکھا سکتا ہے اگر خود اس نے انڈسٹری نہیں دیکھی. ہمارے سینکڑوں ایسی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں جو یونیورسٹی انجینئرنگ میں پڑھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کبھی انڈسٹری نہیں دیکھی. انہوں نے پوری انڈسٹری کو کتاب کے اندر دیکھا ہے, انہیں پریکٹیکلی پتہ نہیں ہے پلانٹ کیا ہوتا ہے, پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, اور پوری پلانٹ انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے, اور پلانٹ کا جو ہیڈ ہے اس کی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. جب انہیں نہیں پتا تو وہ یہ اپنے وزڈم کا انجیکشن اپنے بچوں کو نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ وزڈم ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو ہمیں انڈسٹری کو اور اکیڈمیوں کو بھی برج کرنے کی ضرورت ہے, اور جس دن یہ برج ہوگی, آپ کبھی کسی زمانے میں, یہ بڑی ایک آپ کو میں الارمنگ بات بتا رہا ہوں فرا, ہمارے کسی زمانے میں دادا کے والد کے ٹائم پہ ہمارا میٹرک آج کے ایم اے سے اچھا تھا. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس وقت یہ بات آپ انڈیا میں جا کے دیکھیے, ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بڑی ڈگریوں سے زیادہ اچھی ہو چکی ہے. جو ملک ترقی کرنے لگ پڑتے ہیں ایجوکیشن میں, انڈیا ہم سے بہت بہتر ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی بنیادی ڈگریاں وہ بڑی زبردست ہیں. میرے دادے کا میٹرک آج کے ایم اے انگلش سے بہتر تھا, اور آج ایم اے انگلش کو ایک صفحہ انگریزی کا لکھنا نہیں آتا. یہ جو تعلیم معیار سے نیچے جا رہی ہے, ڈگریاں, اشفاق صاحب کا جملہ
کہ یہ کاغذ کی رسیدیں ہیں, یہ آپ خرچے کر کے رسیدیں صرف لیتے ہیں, ان سے کوئی حاصل نہیں کر سکتے. ہارورڈ بزنس اسکول کہہ رہا ہے 5 سال کے اندر ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, دنیا میں نیا نالج, نئی سکلز آ جاتی ہیں اور یہ پرانی ڈگری ختم ہو جاتی ہے. ہمارا پروفیسر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا, ہمارا ریسرچر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا, ہمارا اسٹوڈنٹ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتا, ملک کیسے آگے جائے گا؟ بالکل کوالٹی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. قاسم علی بہت شکریہ آپ کا. بات کر رہے تھے, اور اگر ہم دیکھیں نا اپنی بک, اپنی کتاب, کیا نہیں بتا سکتا تھا ہمیں رب کائنات کہ یہ میں نے جو کہ سورج کو چاند کو ہم نے باندھ دیا ایک نظام میں, کوئی نظام کیا ہے, اس سے آگے اب سوچو, اب تحقیق کرو. سو ہمارے ہاں یہ سسٹم جب تک نہیں ہوگا ہم نہیں اس ریٹ ریس سے باہر نکل سکیں. اب ایک اور اچھی خبر یہاں پہ فرا شامل کریں گے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لانے کی کوششیں تیز کی گئی ہیں, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں سال خواجہ سراؤں کو تعلیمی اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر داخلے دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور مفت کاپیاں اور فیس میں خصوصی رعایت بھی دی جائے گی. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے جو پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اسمبلی کو یقین دہانی بھی کروا دی ہے اس کی کہ ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے تحت تعلیمی اداروں میں خواجہ سراؤں کو داخلے دیے جائیں گے. لیکن جو ہے نا فرا, اس ایکٹ کے تحت کسی خواجہ سرا نے ابھی تک داخلہ نہیں لیا ہے, اور ایوان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2020 میں کسی نے اپلائی کیا تو ترجیحی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا. اپلائی ہی نہیں کیا گیا ہے, شاید ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے, یا شاید ان کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. اس طرف دونوں اینگلز ہمارے سامنے ہیں, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی بات ہے جو کہ اس پہ لاگو ہوگی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہے جو خود ایک بڑی, جسے کہنا چاہیے نا, ایک لیڈنگ اس حوالے سے پرسنالٹی ہے, جن رول ماڈل ہیں, جنہوں نے خود یہ سڑکوں پہ, چوراہوں پہ جو ہم دیکھتے ہیں خواجہ سرا جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا. پہلی خواجہ سرا وکیل ہے نیشا راؤ. تھینک یو نیشا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں خواجہ سراؤں کو تعلیمی اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر داخلہ دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ خبر آپ کی کمیونٹی کے لیے کتنی اہم ہے, کیوں نہیں لوگ ابھی اس پہ انرول ہو رہے یا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور جو ٹرانسجینڈرز کے ایشوز ہیں ان پر بات کرنے کے لیے. ہاں, یہ پنجاب حکومت کی بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے خواجہ سراؤں کو فری ایجوکیشن کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. میں کہتی ہوں کہ خواجہ سراؤں کو اس میں مثلا کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر پلیٹ فارم پر جا کے جو ان کی ڈگریز انکمپلیٹ ہیں تو وہ کمپلیٹ کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے خواجہ سراؤں کے لیے کمپین چلانی پڑے گی. اگر یہ میڈیا میں آئی ہے, بہت کم ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ میڈیا سے ریلیٹڈ نیوز پر یا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں این جی اوز کی ہیلپ لینی ہوگی. جب تک ہم این جی اوز کی ہیلپ نہیں لیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے نشا, آپ نے جو ہے وکالت کی ڈگری حاصل کی, اب آپ وکالت کر بھی رہی ہیں, اور کالا کوٹ اس وقت ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں. عام طور پر تعلیمی میدان میں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواجہ سراؤں کو, اور وکالت میں کتنی مشکلات ہیں؟ دیکھیں کہ جب ہم اپنا گھر چھوڑ کے اپنی جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس میں آ جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں رہنے کا مسئلہ ہوتا ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارے پاس نہ تو جاب ہوتی ہے نہ ہمارے پاس گھر ہوتا ہے. تعلیم ہمارے لیے بہت اہم ہے لیکن وہ ہماری کمیونٹی میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. کیوں؟ ہمارے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا بیت المال کی طرف سے کوئی فنڈنگ کا نہیں ہوتا سسٹم کہ ہم اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. میں اپنی مثال دیتی ہوں, میں لاہور کی رہنے والی تھی, لاہور سے موو کر کے کراچی آ گئی. کراچی میں نے 10 سال روڈوں پہ بھیک مانگی. بھیک مانگ کر جب میرے 2-3 سال ویسٹ ہو گئے تو پھر میں نے اپنی تعلیم کو جاری کیا. صبح میں سگنل پر بیگنگ کرنے جاتی تھی, شام میں ایوننگ کلاسز لیتی تھی. اس طرح کرتے کرتے میں نے IR میں ماسٹر کیا, پھر میں نے سندھ مسلم لا کالج سے LLB کا ایگزام پاس کیا. میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے لیے فنڈنگ کرے, ہمارے لیے ایک الگ سے اس طرح کا کوٹا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ ہم جائیں, ہم تعلیم حاصل کر سکیں. ابھی یہ جو اناؤنسمنٹ پنجاب میں ہوا, میں چاہتی ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں اناؤنسمنٹ کیا جائے تاکہ ہر صوبے میں جو ٹرانسجینڈر پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی طریقے سے تعلیم حاصل کریں اور بس عام کمیونٹی کے ساتھ جا کے جاب کریں عزت کے ساتھ. بالکل سنیشا, آپ تو ایک جسے کہنا چاہیے نا ڈفرینٹ, ابھی ان پہ مناظر چل رہے تھے جو کہ ایک امیج ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے کہ وہ تقریبات میں شریک ہوتے ہیں, رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں, ذرا انجوائے کرنے پہ یا لوگوں کے لیے تفریح تباہ کے مواقع فراہم کرنے پہ وہ ذرا ان ایکٹیویٹیز میں زیادہ رہتے ہیں, تعلیم کے میدان میں نہیں ہیں اتنے انٹرسٹڈ, جس کا
ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انرول ابھی تک شاید نہیں ہوئے. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے یہ خواجہ سراؤں کے اپنے اندر آنی بھی تو ضروری ہے نا, کہ وہ اپنا رول ایک محدود نہ رکھیں صرف یہاں تک کہ انہوں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنی ہے یا پھر شادی کی تقریبات میں جا کر ناچنا ہے. وہ بھی تو جیسے آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور آپ کامیاب ہوئی ہیں, تو باقی لوگ کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیتے اور سوچتے؟ دیکھیں, کمیونٹی نے ہماری جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کو سوسائٹی نے ایک دیوار کے ساتھ لگایا. وہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہوتے نا اسٹارٹ سے, یا ہم بیگنگ کریں گے یا ویڈنگ ڈانسنگ, تو ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ اسٹارٹ سے ہی بنا دی جاتی ہے کہ یا تو آپ نے روڈوں پر بھیک مانگنی ہے یا آپ نے ناچ گانے کا کام کرنا ہے. اگر سوسائٹی میں شروع سے جیسے ہم اپنی کمیونٹی میں انٹر ہوتے ہیں نا, ہمارے لیے آپشنز ہوں کہ بھائی ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں بھی جا سکتے ہیں, ہم ویڈنگ ڈانسنگ بھی کریں, ہم بھیک بھی ہمارے لیے اسکوپ بہت کم ہوتا ہے, جس وجہ سے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بس ان 2-3 کاموں تک ہی محدود ہو جاتی ہے. لیکن اب بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہے, گورنمنٹ ہمارے لیے بہت اچھے اچھے اسٹیپ لے رہی ہے. ہمارے لیے پروٹیکشن بل پاس ہو گیا ہے, ابھی سندھ کا بل پاس ہونے والا ہے. اب ہمارے لیے خوش آئند چیزیں ہیں کہ ہمیں ہر فیلڈ میں آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپنی ٹرانس کمیونٹی سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز آپ لوگ یہ کام چھوڑیں, ایجوکیشن حاصل کریں, اپنی تعلیم کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں تاکہ آپ بھی جاب کر سکیں. میں تو نشا سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ نشا آپ یہ بتائیں کہ بل پاس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا سوسائٹی کی سوچ تبدیل ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے, ایکسیپٹنس بڑھی ہے؟ دیکھیں, سوسائٹی بہت اچھی ہے. اگر ہم سمجھانا چاہیں تو سوسائٹی سمجھتی بھی ہے, صرف ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. کیوں لوگوں میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں پرابلم ہے, تو سوسائٹی ہماری بات سمجھتی ہے. بالکل صحیح. نشا, آپ خود وکیل ہیں اب اور بہت سارے کیسز کو ڈیل کر رہی ہوں گی. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس کس طرح کے آ رہے ہیں, اور جو سائل ہوتے ہیں ان کا آپ کے اوپر اعتماد کیا ہوتا ہے, باقی جو وکلا کمیونٹی ہے وہ کیسے آپ کو سپیس دیتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ کیسے اس میں ڈیل کرتی ہیں؟ ایک اور چیز کے بارے میں بتائیے گا, کے پی میں بہت زیادہ واقعات ایسے سامنے آئے ہیں جس میں خواجہ سراؤں کو نشانہ بنایا گیا, اور ایک کچھ خاص مخصوص خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے حوالے سے کہ جب بھی وہ کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں وہاں فائرنگ ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں, یا ان واقعات کی تعداد میں ہمیں اضافہ دکھائی دے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی, میرے پاس جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ ٹرانسجینڈرز کے اور فیملی کیسز ہوتے ہیں, کرمنل سے ریلیٹڈ کیس ہوتے ہیں, تشدد, ہراسمنٹ, میں یہ کیسز دیکھتی ہوں. اس کے علاوہ میں کراچی سندھ بار سے انرول ہوں. جو کراچی کی بار ہے, سٹی کورٹ ہے, وہاں کے لائرز بہت اچھے ہیں, میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں, مجھے ہیلپ کرتے ہیں. مجھے فیل نہیں ہونے دیتے کہ میں ایک تھرڈ جینڈر ہوں. مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں ایک لائر ہوں. مجھے کبھی اس سے زیادہ فیل نہیں ہوا. ہاں, جو کے پی کی میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آج کل جو رجحان ہے, یا پہلے سے بھی ہے پورے پاکستان میں, یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس میں ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا بھی کچھ, میں ان کو بھی بلیم کروں گی کہ ان کا جو ڈریسنگ کرنا یا ان کا جو انداز ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کرنا چاہیے. اس کے بعد تھوڑی مس مینجمنٹ ہوتی ہے سیکیورٹی کی. جب آپ کہیں فنکشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے پولیس سے انفارم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے تھریٹس ہے, یہ ہمارے لیے سیف ہے یا نہیں. لیکن ہماری کمیونٹی کے لوگ بس پیسے کی لالچ میں چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ یہ علاقہ کس طرح کا ہے, یہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں, یہاں کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, جس وجہ سے یہ کیسز سامنے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نشا, بے شک آپ رول ماڈل ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے, دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی, کہ مشکلات جیسی بھی ہوں آپ محنت کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. نشا, بہت شکریہ آپ کا. بالکل صحیح. سو ہمیں موو کرنا ہے نیکسٹ اس کی طرف, ہم بریک لے لیتے ہیں اس سے پہلے. اوکے, اسٹے ود اس.